MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ دعاؤں کے اندر انسان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے، انسان کا کوئی نیک عمل اس نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا بھی وسیلہ لے سکتا۔ اس کو چھوڑ کر دوسرے وسیلے جو ڈھونڈتے ہیں لوگ، اس شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لوگ لیتے ہیں، وہ بھی کسی نہ صحابی کے عمل سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی عمل آپ نے سکھلایا، نہ اس طرح کی کوئی دعا آپ نے سکھلائی کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ نہیں، ثابت نہیں ہے۔ اب لوگوں کے سامنے جب بچہ بول پڑا، حقیقت ظاہر ہو گئی، تو پھر لوگ ان سے معافی مانگنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا بنوا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے بھی سونے کا، مجھے وہی مٹی کا بنوا دو۔ یہ میری ماں کی بد دعا تھی۔ تو ماں کی بد دعا اور دعا یہ بہت اثر کرتی۔ صرف باپ کی خدمت کے ذریعے سے انسان نے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، مشکل سے اللہ نے نجات دلا دی، جو پہلے واقعے کے اندر۔ یہاں ماں کی ایک بد دعا جو لگی، زندگی برباد ہو گئی، شہرت برباد ہو گئی، عبادت برباد ہو گئی، عبادت خانہ برباد ہو گیا، جبکہ انجانے میں ہوا، جان بوجھ کر نہیں۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بد دعائیں لیتے ہیں، کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو ان کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا پیر رکھ دے ان کے بیٹے کے اوپر، چھوٹا بچہ۔ تو انہوں نے قرآن کو بند کیا اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے۔ قرآن بند کر کے جب اٹھنے لگے تو دیکھا کہ ایک کہکشاں، ایک روشنی ایسے اوپر جا رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح فجر میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے اسید یہ کون تھے؟ فرمایا کہ اللہ کے خاص فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور اگر تم تلاوت جاری رکھتے صبح تک تو لوگ بھی دیکھتے کہ ان فرشتوں کو۔ کاش تم تلاوت جاری رکھتے تو بہتر ہوتا۔ اسی طرح عاصم بن ثابت جو ان 10 لوگوں کے سردار تھے، ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوا کہ ان کو بھی انہوں نے سولی دے دی، لیکن ان کے جسد مبارک کو یہ لوگ لے جانا چاہ رہے تھے، بے حرمتی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زہریلی مکھیوں کا ایک گروہ، ایک جھنڈ اللہ نے ایسے بھیج دیا کہ عاصم بن ثابت کے جسم تک یہ کفار نہیں پہنچ سکے۔ وہ زہریلی مکھیاں ان کے جسم کی حفاظت کر رہی، اور دوسرے دن جب آئے تو انہوں نے وہ جسد کو پایا ہی نہیں، کہ ان کی بے حرمتی سے اللہ نے بچا دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے لیے ندا دی کہ لوگ نکل آؤ، ارجنٹ بیسس پر نکلنا ہے، تو اس حالت میں جو جنابت کی حالت تھی، بیوی سے صحبت کے بعد انہیں غسل کا بھی موقع نہیں ملا، نکل پڑے اللہ کے رسول کی پکار پر۔ کیونکہ غسل باقی تھا ان کا، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے غسل پورا کروایا۔ تو ان کو غسیل الملائکہ کے نام سے کہا کہ یا اسد، اے شیر، دیکھ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ۔ ہمارے ساتھ یہ حالات پیش آئے تو لہذا تو اس جنگل کا باسی ہے، اس جنگل سے نکلنے کے باہر کا راستہ کہاں ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اب بات سمجھ آ گئی، اللہ نے سمجھ دی اس شیر کو۔ پھر وہ شیر ایسے جو ایک پالتو کتا ساتھ ساتھ جاتا ہے، ویسے وہ شیر چلتا رہا اور جنگل کے باہر کے راستے تک ان کو پہنچا دیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور پچھلی قوموں میں دجال نہیں آیا، لیکن اس قوم میں، اس امت میں آئے گا، اور میں تمہیں بھی دجال سے ڈراتا ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے دجال کے بارے میں تم سے کہا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور یہ دجال کو تمیم نے دیکھا ہے۔ پھر تمیم داری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو کچھ دیکھا واقعہ بیان کرو۔ پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو خطبے کے دوران میرے سامنے وہ منظر آ گیا، اللہ نے وہ منظر میرے سامنے پیش کر دیا کہ دشمن غالب ہو رہا ہے مسلمانوں کے اس لشکر پر، اور میرے دماغ میں بات آئی کہ اگر مسلمانوں کا کمانڈر اگر اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کی اس طرف چلا جائے تو پھر یہ لوگ بچ جائیں گے۔ تو وہ ساریہ وہ اس مسلمان لشکر کا کمانڈر وہ شخص تھے۔ تو میرے زبان سے نکل گیا کہ ساریہ
جبل کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ اور واپس جب یہ لشکر آیا تو ساریہ نے کہا کہ جب ہم جو ہے پھنسے ہوئے تھے، دشمن غالب ہو رہا تھا، تو ہمیں ایک آواز گونجی ساریۃ الجبل ساریۃ الجبل، تو پھر ہم جو ہے پہاڑ کی طرف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی، غلبہ دے دیا۔ تو یہ حضرت عمر کی کرامت تھی، لیکن جب ہوئی تو عمر کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہے اور یہ آواز اللہ وہاں پر پہنچا دیا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تحمید و تقدیس، تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں ایمان کی دولت سے نوازا، تو اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کا ولی بھی بنایا۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الرسل، امام الانبیاء، امام المتقین، امام الاولیاء، جو سب کے سردار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حاضرین جمعہ، پچھلے 2 جمعوں سے آپ کے سامنے اولیاء کی کرامتوں کے عنوان سے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں، جس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے اور اطاعت گزار بندوں کو بسا اوقات چند کرامتوں سے نوازتے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے، صحیح عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت ضرورت کے اعتبار سے اپنے بعض صالح بندے، بعض قریبی بندے جو ایمان کے درجے میں بڑے اعلیٰ درجے پر فائز، جو عمل صالح میں بڑا بلند مقام رکھنے والے، ایسے بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے انداز سے مدد فرماتے ہیں جس کو کرامت کہا گیا۔ اور کرامت کے اعتبار سے یہ تعریف بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ خارق عادت، یعنی مطلب عام آدمی یا کہ عام حالات میں اس طرح کا کوئی کام ہو نہیں سکتا، لیکن وہ کام اس بندے سے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو اس سے وہ کام کروایا گیا۔ اور یہ جو اللہ کرواتے ہیں، یہ اس کے ایمان اور اس کے عمل صالح میں بلند درجے کی بنیاد پر اللہ یا تو اس کی مدد فرماتے ہیں کسی مشکل سے نکالنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ کے پاس یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی چیز اسے سرزد کرواتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا پچھلی قوموں کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان اور تقوی جتنا زیادہ مکمل ہوگا، جتنا اعلیٰ درجے کی دونوں چیزیں ہوں گی بندے کے پاس، اللہ کے پاس ولایت کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔
تو اس اعتبار سے ہر مومن، ہر متقی اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی لمبی داڑیاں، لمبے لمبے جبے، موٹے موٹے من کے گلے میں ڈال کے ہا ہو کر کے کوئی انسان بیٹھا ہو تو وہ اللہ کا ولی، یہ نہیں ہے۔ ایمان و تقوی اللہ نے دو پہچان بتلائیں، جس طرح سورہ یونس کی آیت اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی ہے، اور آج کے خطبے بھی میں نے اسی آیت کو میں نے دہرایا ہے جو جس میں اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 62-63 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جان لو کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ اور غمگین ہوں گے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے یہ لوگ پوری زندگی بھر، موت تک تقوی ان کے دل و دماغ کے اندر، ان کی زندگی کے اندر مکمل و اکمل انداز میں رہا۔ تقوی والے، تو ایمان و تقوی یہ دو ہی بنیاد ہیں کسی ولی کی پہچان کے لیے، اور ایمان اور تقوی یہ دونوں انسان کے دل کے اندر ہوتے ہیں، جس کا میجرمنٹ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ نہ کسی کے دل میں کتنا ایمان ہے، نہ اس کا کسی بندے کو پتہ ہے، نہ کسی کے دل کے اندر کتنا تقوی ہے، نہ اس کا میجرمنٹ کسی کو معلوم ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے ساتھ رکھ دی ہیں، اور یہ دونوں اللہ کے راز ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کے عمل سے بسا اوقات کچھ ریفلیکشن ہوتا ہے اس کی زندگی میں، اس کے اعمال کے ذریعے سے، جسے بندے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا تقوی والا، یہ بڑا ایمان والا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کس کے اندر کتنا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی کہ کون اللہ تعالیٰ کا ولی حقیقی معنی میں ہے، یہ کسی کے علم میں یہ بات نہیں دی گئی۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، تقوی والے اللہ کے اولیاء ہیں، یہ ہم کہیں گے، کیونکہ اللہ نے خود بھی کہا قرآن کے اندر۔ لیکن کسی کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں پہچان جو اللہ نے دی ہے، ایمان اور تقوی، اللہ نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب وہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہے، جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا۔ ہاں، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان سے بعض کرامتیں ظاہر ہوئی ان کی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، تو ہم کہیں گے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں تھے، جن کے ذریعے سے اللہ نے ان کرامتوں کو ظاہر فرمایا۔ ان میں سے کچھ سابقین تھے جو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان میں سے بعض لوگوں سے کچھ کرامتیں اللہ نے ظاہر فرمائی، جن کا تذکرہ پچھلے خطبے میں سابقین کی کرامتوں کے عنوان سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جس میں مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان سے بعض کرامتیں ظاہر ہوئی۔ تین کرامتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان کا ذکر ہوا۔ اسی طرح حدیث میں، صحیح جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے حدیث میں جو طویل واقعہ ذکر کیا، جس کو میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا کہ ایک لڑکا جو جادوگر کے پاس جادو سیکھتا تھا، جو بادشاہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا، جب وہ ایمان لایا تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کرامت ظاہر فرمائی۔ اور آخری جو کرامت جو اسی باقی کے تحت تھی کہ جب بادشاہ نے کھڈے کھدوا کر اس میں آگ بھڑکا دی اور اس پر ایمان نہ لانے والوں کو ایک کے ایک گراتے گیا، تو ایک شیرخوار بچہ بھی اس وقت جو اس کی ماں سے چھینا گیا، تو بچے نے پکار کر کہا یا اماں اصبری انتی علی الحق، اے میری ماں صبر کرو، تم حق پر ہو، ایمان نہ ڈگمگایا جائے، کیونکہ ماں ہوتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی محبت میں وہ کفر بک اٹھے اور جو ہے اس بادشاہ پر ایمان لے کر آ جائے، تو بچے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس پر صبر کے کلمات کو اللہ نے جاری کر دی۔ اسی طرح اصحاب کہف کی جو کرامت ہے، 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا۔ اب یہ کرامت اصحاب کہف کو بھی نہیں معلوم ہے، وہ سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، وہ بھی نہیں معلوم۔
لیکن اللہ نے اٹھوایا، ان کے ذریعے سے کرامت ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان کو اسی طرح اٹھایا جس طرح وہ 309 سال پہلے سوئے تھے۔ نہ جسم کے اندر کوئی کمی، نہ خارش، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی جو فزیکل کوئی بھی جو ایلمنٹ، کچھ نہیں، جیسے سوئے تھے تر و تازہ ویسے اللہ نے اٹھایا، جو اس بات کی علامت تھی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اسی طرح اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ثابت اللہ نے کیا۔ تو اسی طرح ایک اور دو واقعات ہیں سابقین کے اعتبار سے، اس کے بعد میں آج کا جو عنوان ہے صحابہ کی کرامتیں، اس کی طرف میں آؤں گا۔ وہ یہ کہ حدیث کے اندر اصحاب الغار کے نام سے ایک واقعہ آیا، اور صحیح ابن حبان کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک سفر میں 3 لوگ چلے جا رہے تھے، تو بڑی زبردست تیز بارش شروع ہو گئی، آندھی کی شکل اختیار کر گئی، تو یہ لوگ اس بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اب غار چھوٹا سا تھا، ان کو جو ہے بارش سے تو پناہ مل گئی، لیکن ہوا کی تیزی سے ایسا ہوا کہ ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ پہ بیٹھ گئی۔ ایسا پیک ہوئے کہ نہ جو ہے روشنی اس کے ان تک پہنچ رہی ہے، سورج کی نہ کوئی کرن پہنچ رہی ہے، نہ ہوا کا کوئی جھونکا پہنچ رہا۔ اب بندہ کتنی دیر تک روشنی اور ہوا کے بغیر رہے؟ روشنی کے بغیر تو ہو سکتا ہے رہ جائے، لیکن ہوا کے بغیر تو سانس گھٹنے لگی۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے اس پتھر کو ہٹائیں، تینوں مل کر کافی دھکے دیے، لیکن وہ پتھر چونکہ اللہ کے حکم سے آ کر ادھر بیٹھ گیا تھا، ٹس سے مس نہیں ہوا، تھک ہار کر بیٹھ گئے، اور پھر آپس میں کہنے لگے اب تو موت یقینی ہے ہماری، کہ ہمارے بس میں تو نہیں اس پتھر کو ہم ہٹائیں، سانس تک ہم نہیں لے پا رہے ہیں، کتنی دیر تک، اب تو مرنا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے، چلو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہمارا کوئی عمل ہم نے کیا ہے اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر، تو ہم اس کا حوالہ دے کر اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو دعاؤں کا وسیلہ بھی لیا جا سکتا ہے، خود انسان کی اپنی دعا، خود انسان کا اپنا عمل جو اس نے کیا ہے اس کے ذریعے سے دعا انسان کر سکتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے جو تو جانتا ہے، ان کی خدمت میں کیا کرتا تھا، اور میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دور تک نکل گیا اور واپس آتے آتے رات ہو گئی، اور میرا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی میں پہنچتا گھر سب سے پہلے ان بکریوں کا دودھ دوہتا اور والدین کو دیتا، اس کے بعد ان بیوی بچوں کو دیتا۔ اس دن رات ہو گئی اور میرے والدین انتظار کر کے سو گئے تھے، جب میں پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ والدین سے پہلے میں اپنے بیوی بچوں کو دوں، تو میں دودھ دوہ کر رات بھر کھڑا رہا، جب تک ان کی آنکھ نہیں کھلی میں ان کے خدمت میں کھڑا رہا۔ جب آنکھ کھل گئی تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پیش کیا۔ یا اللہ یہ والدین کی خدمت اگر تو نے قبول کی ہے تو اس پتھر سے ہم نجات دلا دے۔ دعا ختم ہوئی، پتھر تھوڑا سا آٹومیٹک ہٹا اور روشنی آنے لگی، ہوا آنے لگی۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میرے پاس کچھ مزدور کام کر رہے تھے، اور ان مزدوروں میں سے ایک مزدور ایسا تھا جو اپنی مزدوری نہیں لیا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ اب آج کا زمانہ نہیں تھا کہ موبائل سے کال کر کے یا سوشل میڈیا پہ تلاش کر کے اس کو کہیں نہ کہیں سے پکڑ لیں، نہیں، پتہ نہیں تھا کہاں گیا، کدھر گیا، کئی سال گزر گئے، عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن وہ مزدور آیا اور کہا کہ اے شخص اللہ سے ڈر، اتنا عرصہ پہلے میں نے تیرے پاس مزدوری کی ہے، وہ مزدوری تیرے پاس ہے، وہ مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تیری جو مزدوری جو تو چھوڑ کر گیا تھا، اس سے میں نے ایک بکری خریدی، پھر اس بکری کے ذریعے سے اور نسل چلی، اور یہ جو بھیڑ بکریاں جو یہ ریوڑ تو جو دیکھ رہا ہے نا، یہ سب تیرا ہے، تو لے کے جا۔ یہ اتنا امانتدار شخص تھا، اور اللہ سے ڈر کر اس نے اس کے پیسوں کو انویسٹ کیا، اور پورے کا پورا جو ہے وتھ پروفٹ دے دیا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا،
اگر تو راضی ہے اس سے تو اس مصیبت سے نجات دلاتے۔ پتھر اور تھوڑا ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں کہ باہر نکل سکے، کیونکہ اور ایک کی دعا بھی باقی۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا کہ میری محبت میری چچا زاد لڑکی کے ساتھ تھی، اور شہوت اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں اس کو غلط کاری پر، زنا کاری پر ابھارتا رہا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہماری بستی میں قحط آ پڑا، دانے دانے کو لوگ محتاج ہو گئے، میرے پاس پیسے تھے، اور اس کے گھر کے اندر ایک دانہ بھی نہیں تھا، فاقے چل رہے تھے اس گھر کے اندر۔ تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں۔ دینار اس دور کا جو ہے سونے کا کائن، تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ مجبور تھی تو پیسے اس نے لے لیے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ میں جب گناہ کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ اے شخص، اللہ سے ڈر اور مجھے حرام ذریعے سے استعمال نہ کر۔ یہ اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو میں جو قابو پایا تھا وہاں سے فوری پر ہٹ گیا، جو آسان نہیں ہے، بولنے کے لیے آسان ہے، کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی توفیق تھی۔ تو میں ہٹ گیا، اور جو پیسے جو دیے وہ بھی نہیں لیا، وہ پیسے بھی چھوڑ دیے۔ اے اللہ، اگر یہ تیرے ڈر سے اگر تھا، یہ عمل تو نے قبول کیا، تو اس مصیبت سے نجات دلاتے۔ دعا ختم ہوئی، پتھر ہٹ گیا، اور یہ لوگ باہر نکل گئے۔ یہ صحیح حدیث سے واقعہ ثابت ہے، جس میں ان تینوں کی کرامتوں کا ذکر ہوا جو اللہ نے قبول کیا، جس کے ذریعے سے اللہ نے انہیں مصیبت سے نجات دلائی۔ اور اس میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعاؤں کے اندر انسان دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے، انسان کا کوئی نیک عمل اس نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا بھی وسیلہ لے سکتا۔ اس کو چھوڑ کر دوسرے وسیلے جو ڈھونڈتے ہیں لوگ، اس شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لوگ لیتے ہیں، وہ بھی کسی نہ صحابی کے عمل سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی جو ہے عمل آپ نے سکھلایا، نہ اس طرح کی کوئی دعا آپ نے سکھلائی کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ نہیں، ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ دو وسیلے ثابت ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور خود انسان کے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دعاؤں میں انسان لے سکتا ہے، بلکہ لینا چاہیے۔ ایک اور واقعہ جو جریج کے نام سے، قصۃ جریج کے نام سے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، یہ بھی دل دہلانے والا ایک واقعہ ہے، ایک کرامت ہے۔ وہ ہے کہ جریج جو ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑے عابد اور بڑے پرہیزگار انسان، اللہ کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہنے والے ایک صالح بزرگ تھے۔ تو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ایک الگ سے جو ہے ایک صومعہ بنا لیا، ایک جو ہے محراب بنا لیا ایک اونچی پہاڑی پر، تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ کریں، ہمیشہ جو ہے عبادت میں لگے رہیں۔ قوم کے اندر مشہور تھے ان کی عبادت گزاری کے اعتبار سے۔ ایک دن ان کی والدہ وہ آئی، پکارا جریج، اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رب امی و صلاتی، اے میرے رب میں تیری نماز میں کھڑا ہوا ہوں اور میری ماں آ گئی ہے، ماں پکار رہی ہے، میں نماز توڑ دوں یا میری ماں کو جواب دوں؟ اب اسی کشمکش میں تھے کہ ماں نے پکارا، جواب نہیں ملا تو چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، پھر پکارا یا جریج، پھر نماز میں کھڑے ہوئے، پھر کہا کہ یا رب امی و صلاتی، میری ماں ادھر پکار رہی، ایک طرف میں تیری عبادت میں کھڑا ہوا ہوں، کیا کروں؟ کھڑے رہے نماز میں، والدہ پھر چلی گئی۔ تیسرے دن پھر آئی، پھر پکارا یا جریج، پھر وہی حالت، پھر نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کہا کہ امی و صلاتی، یا اللہ میری ماں پکار رہی ہے اور میں تیری عبادت میں کھڑا ہوا ہوں، کیسے توڑوں؟ اب ادھر ماں غصے میں آ گئی۔ ماں کو یہ لگا کہ جب بیٹا متکبر ہو گیا، تکبر آ گیا اس کے اندر، کیونکہ بڑے صالح بزرگ ہیں، لوگوں میں مشہور ہے، عبادت گزاری میں مثال ہے، کہا کہ یہ تو فخر میں مبتلا ہو گیا، پتہ نہیں دماغ میں کیا آیا، ایک بد دعا کر دی۔ بد دعا کیا تھی کہ یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دے دے جب تک کہ یہ زناکار عورتوں کے سلسلے میں بدنام نہ ہو جائے۔
لا حول ولا قوت الا، والدہ کی بد دعا سے، والدین کی بد دعا سے ڈریں۔ اب اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے بزرگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نافرمانی میں نہیں، عبادت میں لگ کر بھی والدہ کی بد دعا قبول ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ قوم کے کچھ لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ ظاہر سی بات، کسی کو شہرت ملتی ہے، کچھ لوگوں کو جو پیٹ میں درد ہوتا، کچھ لوگوں کو دل میں درد ہوتا، کچھ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، ارے اس کو کسی نہ طرح نیچے دکھانا ہے، بدنام کرنا ہے۔ کچھ مخالفین ابھرے، انہوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک زانیہ سے کہا کہ جا کر تو اس سے زنا کر، اپنے جو ہے حسن اور اداؤں کے سے ان کو لبھا لے۔ وہ آئی، ان کو رجھائی، لیکن اس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو پھر اس کو پیسے دے کر انہوں نے کہا کہ کسی اور سے زنا کر۔ ایک چرواہے سے اس نے زنا کیا، اور جو بچہ جو حمل ہوا، حمل ہونے کے بعد اس بچے کو لے آئی اور لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ بچہ جریش کا ہے۔ اب یہ تو بڑے عبادت گزار تھے، مثال تھے اپنے تقوی میں اور جو ہے اپنے نیک نامی میں، تو لوگ بفر گئے کہ اتنا بڑا گناہ اس نے کیا، جریش نے بچہ، جریش کا بچہ۔ تو آئے بڑے بفر کر جو ہے ان کی پورا جو ہے عبادت خانہ جو مار کے توڑ دی۔ تو جریش نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا کہ تمہارا بچہ، تم نے اس والوں سے منہ کالا کیا، اس سے زنا ہوا تمہارا۔ کہا کہ یہ کس نے کہا؟ یہی کہہ رہی۔ اچھا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے۔ کہا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا کیا، اللہ اس مصیبت سے تم مجھے نجات دلا دے۔ اللہ نے انہیں الہام کیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ تو آئے اور اس بچے کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے پوچھا، من ابوک یا غلام، اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اب ہم اور آپ بڑھیں کہ کیا پاگل پن ہے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرامت ظاہر کی، اپنے ولی کی اللہ نے مدد کی یہاں پر۔ تو وہ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، اس چرواہے کا نام لے لو۔ اب لوگوں کے سامنے جب بچہ بول پڑا، حقیقت ظاہر ہو گئی، تو پھر لوگ جو ہے ان سے معافی مانگنے لگے، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا عبادت خانہ ہم جو سونے کا بنوا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے بھی سونے کا، مجھے وہی مٹی کا بنوا دو، یہ میری ماں کی بد دعا تھی۔ تو ماں کی بد دعا اور دعا یہ بہت اثر کرتی۔ صرف باپ کی خدمت کے ذریعے سے انسان نے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، مشکل سے اللہ نے نجات دلا دی۔ جو پہلے واقعے کے اندر یہاں ماں کی ایک بد دعا جو ہے جو لگی، زندگی برباد ہو گئی، شہرت برباد ہو گئی، عبادت برباد ہو گئی، عبادت خانہ برباد ہو گیا، جبکہ انجانے میں ہوا، جان بوجھ کر نہیں۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بد دعائیں لیتے ہیں، کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو یہ دو واقعات جو پچھلی قوموں کے اندر ہوئے، یہ باقی رہ گئے تھے پچھلے خطبے میں۔ اب آئیے ہم آتے ہیں اس امت کے اندر نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین جو طبقہ ہے، جو جماعت ہے، وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ سب سے بڑے اس امت کے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اولیاء ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی اولیاء نہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے سرٹیفائی کر دیا جنت کے بارے میں۔ ان کی ایمان کے اللہ نے سرٹیفکیٹ نازل کر دی، ان کی ایمان کو اللہ نے مثال بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان کی طرح، اے صحابہ تمہارے ایمان کی طرح اگر کوئی ایمان لایا تو پھر ہدایت پائے گا۔ ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا، ان کے لغزشوں کو اللہ نے معاف کیا۔ عفا اللہ عنکم، اللہ نے فرمایا تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ معافی کا اعلان اللہ نے ان کی غلطیوں پر اللہ نازل کر دیا۔ لقد رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ اپنے رضامندی کو، اپنی خوشنودی کو، اللہ راضی ہونے کو اللہ نے سرٹیفائی کر دیا، نازل کر دیا۔ جنتی بھی ہیں، گناہ بھی معاف ہیں، نبی کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ترین ہیں، لیکن ہر صحابی سے کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ لیکن جہاں ضرورت پڑ گئی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اکرام کے طور پر، ان کی کوئی مشکل سے نکالنے کے لیے، یا ان کی عزت اور ان کا مقام بتانے کے لیے اللہ نے بعض صحابہ سے بعض کرامتی میں ظاہر فرمائی۔
چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اصحاب صفہ بڑے غریب ترین لوگ تھے، 70 اور 80 کے درمیان میں یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے لیے، اس دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ نہ ان کی کوئی تجارت تھی، نہ کاروبار تھا، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی دنیاوی مشغلہ تھا۔ ان کا کام یہی تھا کہ نبی کے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھے رہتے، جب نبی علیہ السلام باہر نکل کر آتے تو ان کے ساتھ لگ جاتے، آپ جو فرماتے اس کو نوٹ کرتے، دوسرے صحابہ تک پہنچاتے۔ یہ دعوتی جماعت تھی، یہ نبی کے شاگردان خاص تھے، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ سر فہرست تھے۔ اب اس جماعت کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کو کھانے پینے کے مسائل تھے۔ کبھی کبھار 2 دن 3 دن گزر جاتے، کچھ نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی کبھار بھوک سے مجھ پر غشی کے دورے پڑ جاتے، چکر کھا کے گرتا جاتا میں، اور میری بے ہوشی، میری کوئی دماغی بے ہوشی نہیں ہوتی، یہ بھوک کی بے ہوشی ہوتی تھی۔ اب ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار فرماتے، بھائی 2-3 بندوں کو لے کے چلے جاؤ اپنے گھر کو، کسی صحابی سے، ان کو کھلا دو۔ اب وہ صحابہ بھی ان کے گھروں کے اندر ہوتا کیا تھا، کسی کے پاس 2-4 کھجوریں ہوتی، کسی کے پاس آدھی ایک سوکھی روٹی ہوتی، کسی کے پاس کچھ شہد ہوتا جو کسی روٹی کو لگا کے، کسی کے پاس کچھ گھی ہوتا تو ایک سوکھی روٹی پہ لگا کے کھاتے کھلا دیتے۔ یہ ان کی سادگی تھی، ان کی زندگیاں تھیں۔ ایک مرتبہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3-4 صحابہ کو ابو بکر لے کے چلے جا۔ ابو بکر لے تو آ گئے، گھر میں بچوں کے علاوہ کسی کا کچھ کھانا نہیں تھا، بچوں کے لیے جو غذا تھی بس وہی تھی۔ لیکن ابو بکر چونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، لے کر آ گئے۔ وہ 3-4 صحابہ کھا چکے، پھر بھی جو ہے وہ کھانا پہلے جتنا تھا اس سے ان کی اہلیہ نے کہا کہ ابو بکر یہ تو پہلے جتنا تھا اس سے 3 گنا اور زیادہ ہو گیا۔ یہ کھانے کی تکثیر الطعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات رہے کہ پانی کی زیادتی ہو گئی، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جھرنا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور کئی ایک غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کھانا جو 8-10 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا، پورے لشکر کو 300-400 کا لشکر جو کھا جا۔ کئی واقعات اس طرح ہوئے رسول اللہ کے معجزات کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح کی کرامت ابو بکر صدیق کو بھی اللہ نے دی اس موقع پر، جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر اس کا ذکر آیا۔ اسی طرح اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بڑے اچھے انداز سے، خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تلاوت کر رہے ہیں، بعض روایات میں سورۃ البقرہ ہے، بعض روایات میں سورۃ الکہف ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ میں چھوٹا سا بچہ، ان کا بیٹا یحییٰ، اس کو لٹائے رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر کے اندر گھوڑا ہنہنانے لگا، عجیب آوازیں کرنے لگا، تو انہوں نے تلاوت کو بند کر دیا، تو گھوڑا بھی ساکت ہو گیا۔ پھر پڑھنے لگے، پھر گھوڑا ہنہنانے لگا، آوازیں کرنے لگا، پھر خاموش ہو گئے، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پھر پڑھنے لگے، پھر وہی کیفیت۔ تو ان کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا پیر رکھ دے ان کے بیٹے کے اوپر، چھوٹا بچہ۔ تو انہوں نے قرآن کو بند کیا اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے۔ قرآن بند کر کے جب اٹھنے لگے تو دیکھا کہ ایک کہکشاں، ایک روشنی ایسے اوپر جا رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح فجر میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے اسید یہ کون تھے؟ فرمایا کہ اللہ کے خاص فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور اگر تم تلاوت جاری رکھتے صبح تک تو لوگ بھی دیکھتے کہ ان فرشتوں کو، کاش تم تلاوت جاری رکھتے تو بہتر ہوتا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور یہی اسید بن حضیر، یہ دونوں رسول اللہ کے پاس کچھ مسائل کو دین سیکھنے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں۔ واپسی میں تاریکی ہو جاتی ہے، راستے اندھیرے ہیں،
تو واپس چلتے چلتے جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو دونوں کی لاٹھیوں میں اللہ تعالیٰ نے نور عطا کر دیا. اب وہ روشنی کے تحت چل رہے ہیں. اب ان کی لاٹھیاں روشن ہیں. جس طرح ایک پاورفل ٹارچ لائٹ ہوتی ہے یا فوکس لائٹ ہوتی ہے، اس طرح کی روشنی ان دونوں کو اللہ نے میسر کی. یہ ان کے اعزاز، ان کی کرامت میں، اور یہ بھی جو بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ بھیجا مکے کے راستے میں، جس میں 10 لوگ موجود تھے، اور عاصم بن ثابت جو ہے یہ ان کے سردار تھے. اس میں خبیب بن عدی بھی تھے. کافروں نے گھیرا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ہم جو ہے تمہیں کچھ نہیں کریں گے. تو ان میں سے کچھ لوگ سرنڈر ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کافروں کی ان کی بدعہدی ہمیں معلوم ہے، غداری معلوم ہے، ان کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ مارے گئے، انہوں نے نیزوں سے اور تیروں سے مار دیا. اور جو گرفتار ہوئے اس میں سے جو ہے ایک خبیب بن عدی تھے اور دوسرے عاصم بن ثابت بھی تھے، جو ان کو بھی آخر میں انہوں نے شہید کر دیا، اور خبیب بن عدی کو بھی شہید کیا. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی کرامت یہ تھی کہ ان کے جو ہے قید میں ڈال دیا گیا، اور قید کی حالت میں لوگوں نے دیکھا کہ انگور کھا رہے ہیں. جس کے گھر میں قید تھے اس عورت نے کہا کہ پورے مکے کے اندر کہیں انگور نہیں، انگور آئے کہاں تمہارے سے؟ کہا کہ میرے رب کی طرف سے. سولی دینے سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دے، اور بددعا کی کہ اے اللہ اللہم اقتلہم بددا، اے اللہ تو ان سب کو جو ہے ایک ایک کر کے ختم کر، جو مجھے ختم کر رہے ہیں. ولا تغادر منہم احدا، کسی کو تو باقی نہ رکھ. اور جو لوگ بھی اس وقت ان کے قتل میں شریک تھے، مورخین کہتے ہیں کہ بعد میں ایک ایک کر کے وہ سب قتل کیے گئے. اور انہوں نے کہا مرنے سے پہلے میرے رب کے حضور میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. یہ پہلی سنت ہے خبیب بن عدی کی، جو مرنے سے پہلے 2 رکعت کی، شہادت سے پہلے 2 رکعت ادا کی. نماز پڑھنے کی بات کہا کہ کافرو، مجھے تو اس نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں اس کو اور طویل کرتا، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم تانا دو گے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو ضرور میں نماز کو لمبی کرتا. پھر سولی پر چڑھ گئے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دے دی جبریل کے ذریعے سے، خبیب نے تم پر سلام بھیجا ہے. رسول اللہ نے مجلس میں سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خبیب کو ان کافروں نے شہید کر دیا. یہ خبیب بن عدی تھے. اسی طرح عاصم بن ثابت جو اس 10 لوگوں کے سردار تھے، ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوا کہ ان کو بھی انہوں نے سولی دے دی، لیکن ان کے جسد مبارک کو یہ لوگ لے جانا چاہ رہے تھے، بے حرمتی کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے زہریلی مکھیوں کا ایک گروہ، ایک جھنڈ اللہ نے ایسے بھیج دیا کہ عاصم بن ثابت کے جسم تک یہ کفار نہیں پہنچ سکے. وہ زہریلی مکھیاں ان کے جسم کی حفاظت کر رہی، اور دوسرے دن جب آئے تو انہوں نے وہ جسد کو پایا ہی نہیں، کہ ان کی بے حرمتی سے اللہ نے بچا دیا. اسی طرح طفیل بن عمر الدوسی جو قبیلے دوس کے سردار تھے، جس قبیلے کے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، اس قبیلے کے سردار ہیں. یہ مکے میں جب آئے تو ایمان لائے بڑی مشکلوں سے، وہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو میں اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں، آپ مجھے جو ہے کچھ ایسی نشانی دے دیں میں اپنی قوم کو دکھا سکوں کہ میں ایمان والا ہوں. ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی مجھے عطا کی. تو رسول اللہ سے دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ ایک نشانی تو اس کو دے دے.
یہ پہنچتے ہیں، قبیلے کے قریب جب آتے ہیں تو ان کی پیشانی روشن ہو جاتی، وہ یہ پیشانی پر کوئی ایک فوکس لائٹ لگ گئی، اب راستہ بھر جو ہے منور ہے، راستہ روشن ان کی پیشانی کے نور سے۔ اب انہیں جو ہے یہ خیال آیا، قوم تو مشرک ہے، توہم پرستی مبتلا ہوتی ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ وہم میں ہمیشہ مبتلا رہتا، تو یہ وہم ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سمجھیں کہ میرے ایمان کی وجہ سے مجھے کچھ بیماری آ گئی، تو ایمان لانے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے۔ کہا کہ یا اللہ یہ روشنی، یہ نشانی تو میرے پیشانی سے ہٹا کر میری لکڑی میں کر دے۔ اب لکڑی ان کی ٹارچ لائٹ بن گئی، اب جو ہے لکڑی جو ہے وہ منور ہو گئی، وہ روشن ہو گئی۔ پھر نشانی لے کر پہنچتے ہیں اپنی قوم کے اندر، پھر دعوت تبلیغ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس پہ قوم ایمان لاتی ہے۔ پھر 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر یہ پورا قبیلہ جو ہے مسلمان بن کر رسول اللہ کے پاس آتا ہے۔ یہ ان کو صحابہ کے درمیان ذو النور کہا جاتا، ذو النورین تو حضرت عثمان بن عفان ہیں جو رسول اللہ کی دو بیٹیوں کے جو ہے وہ شوہر بنے ایک کے بعد ایک، لیکن ذو النور یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو قبیلہ دوس کے ہیں۔ اور اسی طرح حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو سیرت کے اندر غسیل الملائکہ کہا گیا، یعنی وہ صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ جنگ احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، اور یہ غسل کا پانی ہے جو فرشتوں نے ان کو دیا۔ اور پوچھنے پر پتہ ہوا کہ ان کے اہلیہ سے نکاح ہوا تھا اور نئے دولہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے لیے ندا دی کہ لوگ نکل آؤ، ارجنٹ بیسس پر نکلنا ہے، تو اس حالت میں جو جنابت کی حالت تھی، بیوی سے صحبت کے بعد انہیں غسل کا بھی موقع نہیں ملا، نکل پڑے اللہ کے رسول کی پکار پر، کیونکہ غسل باقی تھا ان کا، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے غسل پورا کروایا، تو ان کو غسیل الملائکہ کے نام سے۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ، ان کو دفین الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں نے ان کو دفن کیا۔ عامر بن فہیرہ بھی شہید ہوتے ہیں کسی ایک سریے میں، تو لوگ جو ان کی جسد مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسد مبارک کو غائب کر دیا۔ لوگ تلاش کرتے لیکن ملا نہیں، اور لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے دفین الملائکہ، یہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے دفن کر دیا۔ تو اسی طرح کے اور بھی کچھ واقعات ہیں جس میں حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک جنگ میں یہ شریک رہتے ہیں، اور وہاں سے واپسی پر ایک کشتی میں یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے طوفان کی وجہ سے، تو یہ کسی ایک تختے کے ذریعے سے کسی زمین پر پہنچتے ہیں، کسی ایک جزیرے پر، اور جب اندر جاتے ہیں تو پورے کا پورا جنگل ہوتا ہے، تو جنگل میں بھٹک جاتے ہیں۔ اب جنگل میں خونخوار جانور ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک شیر آ گیا، ہم اور آپ ہوتے تو دوڑ لگاتے، وہ وہیں رک گئے۔ کہا کہ یا اسد، اے شیر، دیکھ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ، ہمارے ساتھ یہ حالات پیش آئے، تو لہذا تو اس جنگل کا باسی ہے، اس جنگل سے نکلنے کے باہر کا راستہ کہاں ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اب بات سمجھ آ گئی، اللہ نے سمجھ دی اس شیر کو۔ پھر وہ شیر جو ایسے جو ایک پالتو کتا ساتھ ساتھ جاتا ہے ویسے وہ شیر چلتا رہا، اور جنگل کے باہر کے راستے تک ان کو پہنچا دیا۔ یہ حضرت سفینہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے۔ اسی طرح حضرت تمیم داری ہیں، بنو الدار کے، یہ انصاری صحابی ہیں۔ یہ تمیم انصاری نہیں ہیں جو یہاں لوگ جو بنا کے رکھ لیے، تمیم انصاری کے نام سے کچھ نہیں، کوئی ایک صحابی بھی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو گٹھ جوڑ کر جو کسی ایک کو صحابی کا نام دے کر یہاں پر مزارات کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے جو کلم کی درگاہ ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ تو تمیم داری جو تھے، ان کی کرامت اللہ نے یہ ظاہر فرمائی
کہ ان کا بھی ایک واقعہ ایسے ہی تھا کہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے تو جو ہے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہ کسی جزیرے پر پہنچ گئے۔ اب جزیرے کے اندر گئے تو وہاں پر ایک ایسا ایک جانور جو بول بھی رہا تھا، انسان نما، اور پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا، اس کو کہے جساسا۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میرے بارے میں چھوڑو، اندر جاؤ، اندر تمہارے بہت بڑی خبر ہے، وہاں پر جاؤ، اندر جاؤ، بہت بڑی نیوز ہے۔ تو اور اندر جاتے ہیں تو ان کے تصور سے بھی زیادہ ایک بہت ہی بڑا لحیم شہیم ایک انسان جو ہے جکڑا ہوا ہے بیڑیوں میں، اس کو باندھا گیا ہے، اور وہ کانا تھا ایک آنکھ سے۔ پھر اس نے کچھ سوالات کیے اور ان سوالات کے جوابات یہ دیے، تو اس نے آخر میں کہا کہ میرے نکلنے کا وقت ابھی باقی ہے، مجھے نکلنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم ترین خبر بتانا ہوتا صحابہ کو تو آپ ایک ندا لگاتے، ایک پکار لگاتے، صلاۃ جامعہ، آ جاؤ۔ ایک جو کوڈ ورڈ تھا صحابہ کو فوری طور پر جمع کرنے کا۔ تو جیسے ہی ندا لگی صحابہ جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کرنے کے بعد نے فرمایا کہ لوگوں، ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال سے ڈرایا، اور پچھلی قوموں میں دجال نہیں آیا، لیکن اس قوم میں، اس امت میں آئے گا، اور میں تمہیں بھی دجال سے ڈراتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے دجال کے بارے میں تم سے کہا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور یہ دجال کو تمیم نے دیکھا ہے۔ پھر تمیم داری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو کچھ دیکھا واقعہ بیان کرو۔ پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ انہوں نے جو دیکھا وہ دجال تھا۔ اور آج کے کچھ دجال ہیں سوشل میڈیا میں کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو ہے دجال جو ہے وہ جو نیا یہ آئی ہے نا، یہ آئی وہ دجال ہے، اور یہ ہے مسلمان۔ دجال کو بندھا ہوا دیکھا اور یہ نکلے گا، اس کا وقت بھی بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر جو ہے نزول کے وقت میں دجال بھی نکلے گا، اور اس کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ کہاں قتل کریں گے؟ مقام لد پر، وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ احادیث بالکل واضح ہیں، تفصیلی ہیں، صحیح احادیث ہیں، اور ان کو انکار کرنے والے چونکہ ان کے احادیث پر ایمان نہیں ہے، منکرین حدیث ہیں یہ لوگ، تو اپنی عقل دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں کبھی یہ آئی کو جو ہے دجال کہتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کو دجال کہتے ہیں، کبھی امریکہ کو دجال کہتے ہیں، کبھی ٹرمپ کو دجال کہتے ہیں، مختلف انداز سے یہ تعبیرات کرتے ہیں جو در حقیقت بے ایمان لوگ ہیں، جو ان احادیث کے منکرین ہیں۔ تو دجال ایک حقیقت ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو جو ہے تمیم داری نے دیکھا۔ اسی طرح ایک اور بات جو طبقات کبریٰ کے اندر حضرت عمر کے سلسلے میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں کو ایک جنگ کے لیے بھیجا تھا مقام فارس میں، ایران کے علاقے میں، اور خطبے کے دوران میں جب خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کے دوران میں 3 مرتبہ عمر نے ایک آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ پریشان ہوئے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون سی بات ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ خطبہ ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ عمر یہ آج کچھ نئی بات سننے میں آئی، یہ آپ نے جو ساریۃ الجبل کہا، کیا مسئلہ؟ کہا کہ یہ جب میں نے سریہ بھیجا، وہ جو ہے جنگ کے لیے میں نے لوگوں کو بھیجا ہے، تو مجھے خطبے پر چڑھتے وقت مجھے یہ بات تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کا کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی خبر نہیں، کیونکہ فارس جو ہے ایران کا علاقہ اور یہ مدینے میں ہے، کافی لمبا راستہ، کافی دور کی مسافت، وہاں کی خبر نہیں مل رہی تھی، تو مجھے اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو خطبے کے دوران مجھے میرے سامنے وہ منظر آ گیا، اللہ نے وہ منظر میرے سامنے پیش کر دیا کہ جو ہے دشمن غالب ہو رہا ہے مسلمانوں کے اس لشکر پر،
اور میرے دماغ میں بات آئی کہ اگر مسلمانوں کا کمانڈر اگر اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کی اس طرف چلا جائے تو پھر یہ لوگ بچ جائیں گے. تو وہ ساریہ جو ہے وہ اس مسلمان لشکر کا کمانڈر وہ شخص تھے. تو میرے زبان سے نکل گیا کہ ساریہ جبل کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. اور واپس جب یہ لشکر آیا تو ساریہ نے کہا کہ جب ہم جو ہے پھنسے ہوئے تھے، دشمن غالب ہو رہا تھا، تو ہمیں ایک آواز گونجی ساریت الجبل ساریت الجبل، تو پھر ہم جو ہے پہاڑ کی طرف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی، غلبہ دے دیا. تو یہ حضرت عمر کی کرامت تھی. لیکن جب ہوئی تو عمر کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہے اور یہ آواز اللہ وہاں پر پہنچا دیا. تو کرامتیں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے یا کسی کے اعزاز کے لیے یا کسی کا اس کا مقام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرامتیں جب ظاہر کرتے ہیں تو جس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کو بھی بعض وقت پتہ نہیں ہوتا کہ کرامت اس سے ظاہر ہوئی جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے. تو اس طرح کے بعض واقعات صحابہ سے مروی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے چند کو پیش کیا ہے. تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کرامتیں پچھلی قوموں کے اندر بھی ہوئی اور اس امت کے اندر بھی اللہ نے سلسلہ باقی رکھا. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی اس کی تکمیل جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب اور پہنچ، اللہ کے ہاں مرتبے کی بلندی اتنی زیادہ ہوگی. اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات کرامتوں سے نوازتا ہے اور یہ کرامتیں اس کو یا تو کسی مشکل سے نکال دیتی ہیں یا دشمن پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے ان کرامتوں کے ذریعے سے، یا اس بندے کا اعزاز ہے، اس بندے کا مرتبہ اللہ کے پاس بلند ہے، اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ولی اس سے کرامت ظاہر ہو. نہ ہوا، نہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ اگر ہر ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا اگر لازمی اگر ہو جاتا تو ہر صحابی سے کرامت ظاہر ہوتی. کیونکہ اولیاء سے بڑھ کر صحابہ، اولیاء جو ہے جو عام طور پر صحابہ کے بعد جو امتیوں کے درمیان میں مشہور ہوئے ان سے کہیں زیادہ جو بلند مقام یہ ائمہ اولیاء تھے جو صحابہ تھے. تو اگر صحابی سے کرامت کا ظاہر ہونا لازمی، اگر ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا لازمی اگر ہو جاتا تو ہر صحابی سے کرامت ظاہر ہوتا. اور کرامت جو بھی ظاہر ہوئی ہے یہ اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی تک تھا یا موت تک تھا. لیکن کسی کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر سے کرامت کا ظاہر ہونا جو لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے یہ ایک بے بنیاد چیز ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہی میں نے بتایا کہ اگر کسی کی قبر سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی تو محمد رسول اللہ کی قبر ان سے بڑھ کر کسی اور کی قبر نہیں ہے. کہ آج تک کوئی کرامت ظاہر ہوئی؟ اگر آپ کے بعد کسی کی قبر سے کرامت ظاہر ہوتی تو آپ کے جو ہے سب سے قریب ترین ساتھی حضرت ابو بکر جو آپ کے ساتھی ہیں، جب آپ جائیں گے مدینہ منورہ کو، مسجد نبوی کی زیارت کریں گے، جو کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موقع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی مدفون ہے. کبھی ابو بکر کی قبر سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہو. انہی کے ساتھ عمر مدفون ہے، ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضرت ابو بکر کی پھر حضرت عمر کی، ایک ہی جگہ پر. ان فضیلت والے صحابہ سے کبھی جو ہے کوئی کرامت ظاہر نہیں. بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زائد صحابہ دفن ہیں، 10,000 سے زائد صحابہ، اور کبھی کسی صحابی کے قبر سے یہ کرامت ظاہر ہوئی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو کرامتوں کا سلسلہ زندگی تک، موت تک ہی ہے. دفن کرنے کے بعد کرامتوں کا سلسلہ کسی کے ساتھ اللہ نے باقی نہیں رکھا. اب یہ جو کرامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، جو ظاہر ہو رہی ہیں یا کہ مشہور ہیں ہمارے اپنے درمیان میں، فلاں بزرگ کی کرامت ہے، فلاں جو ہے بابا کی کرامت ہے، فلاں مزار کے اندر جو ہے کرامت چل رہی ہے،
تو اس کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے کروں گا کہ شیطانی کرامتیں کیا ہیں. اس کا عنوان انشاءاللہ اگلا درس ہوگا، جس میں آج کے مزارات سے جو کرامتوں کا سلسلہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور کرامت اور شیطنت کو آپ کیسے پہچانیں گے، یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، اس میں کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے آپ انشاءاللہ. اس کی کچھ نشانیاں ہیں وہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ حق کو پہچاننے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اہل حق میں شمار رکھے، اللہ تعالی ہر باطل اور اہل باطل سے ہمیں اور آپ کو بچائے، ہر ضلالت اور گمراہی سے اللہ تعالی ہماری امت کو اللہ تعالی بچاؤ کرے، اور جو ہے ہمیں ہدایت پر مرتے دم تک رکھے. اور اللہ تعالی جس طرح اس مبارک موقع پر ہم سب کو جمع فرمایا ہے اس مبارک مسجد میں، اللہ تعالی ہم سبوں کو جنتوں میں جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حضرات، 7 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عصر تا عشاء ہماری اسی مسجد السلام میں شان مصطفیٰ کے عنوان سے کانفرنس رکھی گئی ہے، جس میں جید علماء اکرام خطاب کریں گے، جیسے فضیلت الشیخ طہ خالد سعید عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتر پرویز عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ اسد اللہ عثمان عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ انصر الدین مکی حفظہ اللہ. ایسے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے وقت نکالیں. الحمدللہ اس پروگرام میں بھی خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.